السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عبادات میں توحید بنیاد ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ صحیح البخاری کی کتاب الجہاد والسیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ پاک اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ پاک میرے اور آپ کے علم اور عمل، کردار اور اخلاق کو نکھار دیں گے اور اللہ بڑی برکت پیدا کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، عفیر نامی گدھے پر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سوار تھا۔ فقال علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مسئلہ کو سمجھیے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اے معاذ، اتدری، کیا آپ جانتے ہیں ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مطلب اللہ کا حق بندے ادا کریں، بندوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کریں، اور جب یہ بندے اپنے رب کا، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے پروردگار کا، رب العالمین کا، ذوالجلال والاکرام کا حق ادا کر دیں تو پھر اللہ کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا حق ادا کر دے۔ وہ کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر بتایا، حق اللہ علی العباد، سب سے پہلے اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اپنے رب کی عبادت کریں اور کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، پوری زندگی لگے گی اس پر عمل کرتے ہوئے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ اکبر، ہمیشہ جب تک زندگی ہے، آخری سانس تک، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رکوع اللہ کو، سجدے اللہ کو، غم آ گئے ہیں، مدد اللہ سے، خوشی آئی ہے، شکر ادا اللہ کا کرنا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، ناطے کو، رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تصویر بن جانا ہے، عملی تصویر۔ اللہ اکبر، بندے اللہ کا حق ادا کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، جب بندے یہ عمل کریں، بندے یہ کام کریں، پھر بندوں کا حق بھی اللہ پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ توحید کی بنیاد پر زندگی بسر کرے۔ اس نے کہا، ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، پھر ڈٹ گیا، کوئی کڑا چھلا نہیں، کوئی تعویذ داغا نہیں، بس اللہ پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے وابستگی ہے،
والذین آمنوا اشد حبا للہ کی عملی تصویر ہے۔ پھر یہ بندہ جب فوت ہو کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما کے اللہ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے، اور اللہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بڑی تسلی دیتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے سامعین اور ناظرین بھی اس سے موٹیویٹ ہوں، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ پاک قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں گے، اور اللہ رحم فرما کے، کرم فرما کے، معاف فرما کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔